کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا۔ دوستو یہ احسان نہیں کہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ ایک بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اب شرعی طور پر قرآن کے حکم کے مطابق اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ اب دور جاہلیت میں کیا تھا کہ عدت تو آج بھی ہے، عدت اس وقت بھی تھی، دور جاہلیت میں بھی عدت گزارتی تھیں عورتیں، آج بھی گزارتی ہیں، لیکن اس وقت کے معاملات حالات اور تھے، آج اور ہیں۔ اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت حالات یہ تھے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اسے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، 4 ماہ 10 دن ایک کمرے کے اندر اسے بند رکھا جاتا، یہاں تک کہ اس کے قریب کوئی نہ جاتا، باہر سے اسے مکفل کر دیا جاتا۔ جیسے ایک جانور کو روٹی ڈالی جاتی ہے، ایک راستہ رکھا جاتا، وہاں سے اسے روٹی پانی پھینک دیا جاتا، اور انہی کپڑوں کے اندر جس دنوں میں اس کا شوہر مرا ہوتا انہی کپڑوں کے اندر 4 ماہ 10 دن وہ گزارتی۔ اب اندازہ کیجئے 4 ماہ 10 دن میں اس عورت کی حالت کیا ہوتی ہوگی، وہاں اس کمرے کا ماحول کیا ہوتا ہوگا، اس بیچاری کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ آج جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ آج کی عزت و تکریم اور اس وقت کے حالات دیکھیں۔ پھر جب 4 ماہ 10 دن کے بعد مر گئی تو مر گئی، اگر وہ زندہ رہی تو پھر اسے باہر نکالا جاتا اور اس کے قریب کوئی نہ جاتا، یہاں تک کہ اس کی بدبو کا یہ حال ہوتا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا، انسان تو انسان، جانور بھی دور بھاگتے، عورت کی یہ حالت ہوتی تھی۔ پھر اس کو میدان میں لا کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ تھا حضور کی آمد سے پہلے بیوہ عورت کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوتا تھا، جو سختیاں ہوتی تھی۔ جب اسلام آیا، حضور آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کو ایک عزت اور ایک مقام دیا، جائیداد سے اس کے حصے شریعت نے مقرر کیے۔ فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے، نہ، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ اسے جائیداد سے ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ اب یہ حقوق ہیں، ان کی کوئی بات نہیں کرتا کہ حضور کی آمد سے پہلے اس روئے زمین پر کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو کس طرح خواتین کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے گی۔ اب یہ باتیں کس کو سمجھ آئیں؟ تاریخ پڑھی ہو، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو لوگوں کا حال تھا اس کا مطالعہ کیا ہو، علم میں باتیں ہو، تاریخ کا پتہ ہو، تو پھر ہی بندہ سمجھے گا کہ حضور کی آمد سے پہلے جناب آپ کے آمد کے صدقے سے انسان تو انسان، اگر ایک جانور کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ ایک جانور بھی آ کر عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک جو ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ پانی کم دیتا ہے۔ آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، جس پیغمبر نے انسانیت تو انسانیت، ایک جانور بھی آتا ہے تو اللہ کے نبی اس کی بھی بات سنتے ہیں، اس کے مالک کو بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ ارے یہ شکایت کرتا ہے جب یہ تیرا کہنا مانتا ہے، تیرا کام کرتا ہے، تیرے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اور تو اس کو چارہ پانی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے، ایک جانور ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ آج لوگ نئے نئے نظام پیش کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف بل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان ظالموں کو مرنا یاد نہیں ہے، ان کو آخرت یاد نہیں، ان کو قرآن کی آیت تو پڑھنی نہیں آتی۔ کون ہے ایسا جو سیدھا قرآن پڑھتا ہو جن کو ہم نے سروں پہ اٹھا رکھا؟ عجیب بات ہے یار، ان لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، حدیثوں کا مذاق اڑایا، نبی علیہ السلام کا سیدھا نام لینا نہیں آتا۔ قیامت کے دن ہم بھی تیار رہیں، ہم بھی ایسے لوگوں کو قائد مانے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پوچھا جائے گا۔ کسی ایک کے بارے میں آپ کا ہو کہ جس کو ہم نے لیڈر چنا ہو اور اسے قرآن کی ایک آیت وہ بھی لکھی ہوئی سامنے اور پڑھنی نہ آئی، کیا قائد ہیں یہ ملک ہے؟ دوستو، یہ دوستیاں وفاداریاں چھوڑ دیں۔ ہماری دوستی، ہماری وفاداری، ہماری محبت، سب کچھ کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج عزتوں کے تاج، یہ شاندار عزت تقریب کے ساتھ ہم رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی صدقہ آقا کریم علیہ السلام کا ہے۔ بیت اللہ شریف میں جانے والوں، بیت اللہ شریف میں طواف کرنے والوں، حج کرنے والوں، عمرے کرنے والوں، حضور کی آمد سے تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے کیا ہوتا تھا؟ 360 بت اندر بار کعبے کی چھت کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ آج انہیں نبی علیہ السلام کا نام لینا بھی نہ آیا، خاتم النبیین لفظ کہنا نہ آیا۔ دکھ ہوتا ہے یار، وہاں کی اسمبلیوں میں خطاب کرنے اور جناب قرآن کی آیت نہیں پڑھنی آتی۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اور پاکستان میں ایسے ایسے بل پاس کرنے کے جن سے شریعت منع کر رہے ہیں۔ اس پر پھر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے، اب اپنے موضوع پر میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بیت اللہ شریف میں کفار مکہ ننگے مرد عورت طواف کرتے تھے، ننگے، پورا جسم ننگے طواف کیا جاتا تھا۔ اس اللہ کے نبی نے آ کر بیت اللہ شریف سے بت بھی دفع کر دیے اور رب کے گھر کا ادب، احترام اور اکرام بتایا کہ یہاں اس گھر کا ادب و احترام اور اکرام کیسے ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آج اسی نسبت سے کائنات کے اندر جتنی مساجد ہیں، رب نے احکام دیے، مسجدوں میں صاف ستھرے ہو کے آؤ، خوشبوؤں میں لگا کے آؤ، معطر معمبر ہو کے آؤ، پھر ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرو، سجدہ ادا کرو۔ ارے بھائی، یہ نماز، یہ رکوع، یہ سجود، صلو کما رأیتمونی اصلی، جب نماز کے احکام آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بات کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی پڑھا کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام کے طریقے، آپ کی عبادت و ریاضت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دیکھو ایسے نمازیں پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کی آمد کے صدقے سے کائنات کے اندر جو ایک امن آیا، سکون آیا، اطمینان آیا۔ اور آج اگر ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے، احادیث پڑھنی نہ آئے، نبی علیہ السلام کا صحیح نام لینا نہ آئے، تو یاد رکھیے پھر اس سے بڑھ کر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، رونا آتا ہے، دکھ آتا ہے۔ اگر تم میرے سے زیادہ، میں آپ کو کتابیں بتاتا ہوں، اگر ایمانداری سے تم اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرو نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے، جن کے مقدر میں کلمہ تھا وہ پڑھتے چلے گئے، حضور علیہ السلام کا قافلہ بنتا چلا گیا، لیکن اسی خاندان کے لوگ حضور کے مخالف تھے، گالیاں دیتے، اذیتیں پہنچاتے، تشدد کرتے، طرح طرح کے یہ معاملات ہیں۔ لیکن آئیے
صحابہ کرام کی وہ زندگیاں پڑھے، اگر ایک باپ نے حضور کی مخالفت میں کوئی بات کی تو صحابی کا سکے بیٹے کا باپ سے رد عمل کیا تھا۔ ابو بکر صدیق کے والد صاحب جب تک مسلمان نہیں ہوئے تو اس وقت تک حضور کے مخالف تھے، لیکن ابو بکر صدیق کا رد عمل والد سے کیا تھا؟ باوجود اس کے کہ حضور ادب اور احترام بتاتے، لیکن ایک دن حضور کے حوالے سے جب والد نے بات کی تو ابو بکر صدیق نے اپنے والد کو بھی تھپڑ رسید کر دی۔ حضرت عمر نے اپنے سکے ماموں کی گردن اڑا دی۔ کمال کی بات ہے، یہ تاریخ ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پاس دوستیاں ہیں، چکر ہیں، ایک تقسیم کار ہے ہمارے پاس۔ ہم نہیں جانتے کہ نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی۔ صحابہ کرام نے اپنے رشتے ناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی عزت و عظمت اور تعظیم و توقیر کے لیے، آپ علیہ السلام کے لیے صحابہ نے اپنے رشتے ختم کر دیے، اور آج رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ سب کو علم ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، او یار چھوڑو یہ تو مولوی، استغفر اللہ، ہم تو مولوی ہیں، چلو آپ نے کہا، لیکن آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن صرف محراب و منبر پر جو بیٹھے اس کے لیے، قرآن آپ کے لیے بھی ہے، قرآن محراب و منبر والے کے لیے بھی ہے، قرآن سب کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، ہائے ہائے ہائے، ان سے جفیاں ڈالنا، ان سے محبتیں کرنا، ان سے دکھ درد بانٹنا، استغفر اللہ۔ پھر یا تو وہ وقت یاد کریں نا، ان سے کچھ منواؤ، وہ تمہارے سے ہر بات منواتے، لیکن تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ظالموں نبی علیہ السلام پر ہماری یہ گردن قربان ہے۔ خبردار، یہ بیان بھی جاری ہو جاتا نا کہ میں اس سے ملا ہوں، یہ سن لیجئے جو میں نے اس سے کہا ہے کہ خبردار، آج کے بعد تمہارے ملک کے اندر تیری سرپرستی میں، اے فرانس والو، تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو سن لو، میری گردن سب سے پہلے ہوگی۔ عجیب بات ہے یار، ہر ایک کا یہی حال ہے۔ بس اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے، یہی روتے روتے ہم دنیا سے جائیں گے، لیکن آئیے، امام بخاری اور بڑے بڑے محدثین نے حدیث بیان کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق آ رہی ہے، سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں میری قبر شک ہوگی، میں قبر سے باہر آؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میں شفیع ہوں گا، اور پھر میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، کہ خبردار میں اللہ کا محبوب ہوں۔ بولو نا، میں اللہ کا، اونچی بولو، میں اللہ کا، اللہ کا محبوب۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں۔ ایسے نہ سمجھنا کہ میں ایسے ویسے ہوں، نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، لیکن مجھے فخر نہیں ہے، مجھے آج بھی انکساری پسند ہے، لیکن میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو ہماری دوستی تو پھر اس سے ہونی چاہیے جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا محبوب ہے۔ ہمارا تعلق اس سے ہونا چاہیے، ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، احادیث مصطفیٰ سے ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن بتائے گا مخلوق کے حقوق، خالق کے حقوق، جناب خالق کے حقوق، عقیدہ توحید کیا ہے یہ بھی قرآن بتائے گا، اور پھر نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان بھی قرآن بتائے گا، اور پھر مخلوق کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سارا نظام ہمیں کون دے گا؟ رب کا قرآن دے گا، نبی کا فرمان دے گا۔ وگرنہ تو حضور کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ عیسائیوں نے 3 خدا بنا رکھے تھے۔ کتنے؟
تین، ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے تھے اللہ تین خدا ہے، اللہ ان میں تین میں سے تیسرا ہے۔ یہود نے دو خدا بنا رکھے تھے۔ ہندوستان کی اس سرزمین پر 60,000 قسم کی چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی جنہیں وہ خدا بنا رکھے تھے۔ پوری کائنات میں 9 کروڑ 1 کروڑ 5 کروڑ مختلف روایات، اس سے زائد چیزوں کی خدا کے مقابلے کے اندر پوجا کی جاتی تھی۔ سورج کی پوجا، آگ کی پوجا، ہوا کی پوجا، پانی کی پوجا، پہاڑوں کی پوجا، نہ جانے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے یہ کچھ ہو رہا تھا۔ جس نبی نے آ کر ہمیں عزتوں کے تاج عطا فرمائے، ارے بھائی جس نبی علیہ السلام نے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں علم دیا، عمل دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، پھر ہمیں خوبصورت دنیا کے اندر ایک نظام عطا فرمایا، تو جس رب نے سارا نظام دیا انہی صحابہ سے کہا کہ جب میرا محبوب آئے نا تو تم نے اس کا ادب کیسے کرنا ہے۔ یہ بھی صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ حضور کا اکرام احترام کیسے کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ کرتے تھے جو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ کے زبان پر تالے لگے نہ ہو تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بھی قرآن نے بتایا کہ میرے محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے، میرے محبوب کا احترام کیسے کرنا ہے، میرے محبوب کا اکرام کیسے کرنا ہے۔ یہ قرآن نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے محبوب کی آواز پر بلند نہ ہو۔ جہاں تم بیٹھے ہو میرا محبوب بھی بیٹھا ہوا ہے، تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پر بلند ہو گئی تو اللہ نے اس کا فیصلہ بھی دے دیا، ان تحبط اعمالکم، ہم تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے، تمہاری نمازیں ختم، روزے ختم، حج زکاتیں، تمہارے اعمال برباد کر دیں گے اگر میرے محبوب کی شان کے اندر کوئی کمی آ گئی، تمہاری آواز بلند ہو گئی۔ آج یہ ساری چیزیں ہم بھی سوچیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو جب ادب سے نگاہیں جھکے کبھی کوئی صحابی ادھر سے آتا ہے تو کبھی ادھر سے آتا ہے، تو پھر آنکھ حضور کے چہرے پہ پڑتی ہے، وَالضُّحَىٰ چہرے پر جب نگاہ پڑتی ہے نا تو پھر صحابہ کرام کا جو عشق ہے، صحابہ کرام کا جو حضور سے محبت والا رشتہ ہے وہ کیسے مچلتا ہے، ایک صحابی کیسے وجد میں آتا ہے۔ ایک عاشق کے زبانی سنتے، ایک عاشق نے اس منظر کو کہ صحابی ادھر سے آئے ادھر سے آئے، ارے بھائی کمال کی بات ہے، صحابہ کرام نماز کے اندر ہو، بولو کس میں ہو؟ نماز میں۔ کس میں ہو؟ نماز میں ہو، تو اللہ کے نبی علیل ہے، لیکن ہاں جب آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے کھڑکی سے دیکھا صحابہ کی طرف تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف۔ پھر اللہ کے نبی آتے ہیں، ابو بکر صدیق حضور کے حکم کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام آہستہ آہستہ مصلی پہ آتے ہیں تو صحابہ کرام کی اب کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جناب والا ایسے آوازیں دیتے ہیں کہ ابو بکر خیال کر اللہ کا نبی آ چکا ہے، اللہ کے نبی آ گئے۔ صحابہ کرام کے تو آپ علیہ السلام اصل انہوں نے سمجھا حضور کا مقام کیا ہے، حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے، آپ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ایک عاشق رسول کیا کہتے ہیں۔
دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج رات سوئیں تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، اور اللہ کے بندوں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کو ایک بار نہیں 72 مرتبہ بیداری میں نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف آج دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ جب وہ علیل تھے، بیمار تھے، دنیا کے طبیبوں نے کہا کوئی علاج نہیں، حضور کی شان میں مولا یصلی وسلم دائما ابدا یہی قصیدہ لکھا، اور پھر گھر بیٹھے حضور کو سنایا۔ سبحان اللہ۔ اور اونچی کہہ دو موسمیاں ہو، ربیع الاول کا موسم ہے پھر بھی نہیں بولتے ہو تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ۔ تو قصیدہ بردہ شریف گھر میں بیٹھے بند کمرے کے اندر، وہیں حضور کی بارگاہ میں لکھا بھی اور سنایا بھی، پھر وہ سرانے رکھا، اپنی طرف سے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے سو گئے۔ چند لمحے گزرے کہ اللہ کے نبی کی آمد ہو گئی، حضور علیہ السلام کی آمد ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے زیارت بھی عطا فرمائی۔ اور قصیدہ بردہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آ کر چادر کا ردا مبارک کا تحفہ بھی عطا فرمایا، اور پھر زیارت بھی عطا فرمائی، پھر جسم پر ایسے ہاتھ پھیر کر شفا بھی عطا فرمائی۔ کمال ہے۔ اور میں نے پڑھا ایک اتنے شعر، اور اس میں ایک محبت بھرا پیغام، اور آپ کی زبان کھلنے کا نام نہیں لیتی، تو آپ پر بھی 2 نعرے لگانے چاہیے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ آپ کو اللہ اللہ بھی کہنا نہیں آتا تو میں تو آگے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اللہ بھی نہ کرنا سیکھا ہم نے۔ یہ لفظ تو میرے ساتھ مل کے کہو نا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ ذرا ذوق میں محبت میں جو چاہتے ہیں ہمیں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، ذرا محبت میں پڑھیے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، پھر پڑھیے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، پڑھیے اللہ اللہ۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یہ صحابہ کو معلوم ہے جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی خدا کے تذکرے کرتے ہیں، خدا کی باتیں کرتے ہیں، خدا کی محبت بڑھاتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے تذکرے کرتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اور پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی یاد آتی ہے، اور ہماری مجالس بھی ہیں، اور آج ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارا بیٹھنا اٹھنا بھی ہے۔ ایک ان لوگوں کا بھی بیٹھنا اٹھنا ہے کہ بیٹھتے ہیں تو خدا کی یاد آتی ہے، خدا کی یاد آتی ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ میرے عزیز دوستو، ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، آپ علیہ السلام کے میلاد کے تذکرے کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کر انہیں بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے نبی کی آمد ہوئی۔ آخر